السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر محمد عقیل سیفی گکھڑ گجرانوالہ سے 0302662075۔ آج کی ہماری جو دعا ہے، ہمارا موضوع ہے وہ ہے مرگ سال، مرکیورس یا مرگ سال۔ مرگ سال کی ڈرگ پکچر۔ مرگ سال ان لوگوں کی دعا ہے، وہ لوگ جو ڈاکٹر بدلتے ہیں، جو بد اعتماد ہوتے ہیں، جنہیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ انہیں کیا کرنا ہے، انہیں کہاں سے علاج کرانا ہے، جنہیں اپنے بیماری کے متعلق بھی صحیح طرح سے علم نہیں ہوتا اور اپنے علاج معالجے کا بھی صحیح طرح سے علم نہیں ہوتا، جنہیں بہت جلدی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں سے بات کرنے سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بیوقوف انسان ہے۔ ایسے لوگ اپنی بد اعتمادی کی وجہ سے بار بار سوال کرتے ہیں، مطمئن نہیں ہوتے تو وہ بار بار سوال کرتے ہیں اور بڑی محنت سے ان کو سمجھانا پڑتا ہے، اور وہ بڑی محنت سے ایگری ہوتے ہیں دوا لینے پر۔ دوا لے بھی لیں، پھر دوا کے طریقہ استعمال پر وہ بڑا ٹائم لگاتے ہیں، سمجھتے ہیں، بار بار سوال کرتے ہیں، بڑی محنت سے ان کو یقین دلایا جاتا ہے کہ یہ آپ دوا یوز کریں، آپ کو ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی وہ دوبارہ نہیں آتے، اور بہت کم ہے کہ وہ دوبارہ آئیں، کیونکہ وہ بد اعتماد ہیں۔ یہ مرگ سال کی ایک کلینکل ڈرگ پکچر ہے میری نظر میں۔ مرگ سال کا مزاج غیر مستقل مزاج، بد اعتماد لوگ، یہ اپنی پرابلمز کی وجہ سے بہت زیادہ بد اعتماد ہوتے ہیں، غیر مستقل مزاج ہوتے ہیں، کوئی کام متواتر کر نہیں سکتے۔ ان کے اندر اصل میں برداشت کی طاقت نہیں ہوتی، برداشت کی قوت نہیں ہوتی، برداشت نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کو، کسی بھی معاملے کو، سردی گرمی کو، کچھ بھی۔ سردی گرمی سے بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، برداشت نہیں کر سکتے کسی انسان کو بھی۔ تو برداشت نہ ہونے کی وجہ سے، صبر نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر غیر مستقل مزاجی ہوتی ہے، اور طبیعت بدلتی رہتی ہے۔ ہر بندہ ان سے پریشان رہتا ہے، گھر والے بھی پریشان رہتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کبھی تولا، کبھی ماشا، کبھی کچھ۔ تو گھر والے بھی تنگ، ڈاکٹر بھی تنگ، ڈاکٹر بدلنے والے، بے سکون لوگ۔ دماغی کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ان کے اندر، جسمانی کام کرنے کی بھی صلاحیت بہت کم ہو جاتی ہے۔ تندرستی کی حالت میں یہ بہتر ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے اندر دماغی اس طرح کی پرابلم بنتی ہیں، مرگ سال کے یہ پیشنٹ بنتے ہیں، جب ان کے اندر علامات آتی ہیں تو ان کا مزاج عجیب و غریب ہو جاتا ہے۔ نہ یہ مستقل طور پر کوئی ایک کام کر سکتے ہیں، نہ ان کا ایک مزاج رہتا ہے، نہ ان کے اندر برداشت کی قوت ہوتی ہے، اور سردی گرمی سے بہت زیادہ حساس، جس طرح ان کو تھرمامیٹر بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ سردی گرمی سے دن اور رات اور ہر وقت یہ ہر وقت اپنے جسم کے ٹمپریچر کو یا اپنے ماحول کے ٹمپریچر کو ہی ماپتے رہتے ہیں کہ اب میں ٹھنڈا ہو گیا ہوں، یا اب گرم ہو گیا ہوں، یا اب موسم گرم ہے، یا اب کمرہ گرم ہے، یا اس طرح سے ان کی ذہنی جو حالتیں ہوتی ہے بدلتی رہتی ہیں، ذہنی حالتیں بھی بدلتی رہتی ہیں، علامات بھی بدلتی رہتی ہیں۔ تو عام طور پر ان کی 3 سٹیجز بھی ہیں، یعنی ایک تندرستی کی حالت میں ہے، ایک ایکیوٹ ڈیزیز کی حالت میں بھی ہے، ایک کرونک حالت بھی ہے۔ تندرستی کی حالت میں یہ کام کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، لیکن بیماری کی حالت میں یہ ان کے اندر غیر مستقل مزاجی اور طبیعت کا خراب ہونا، اور یکدم طبیعت کا خراب ہو جانا، اور پھر اس کام کو چھوڑ دینا، خیالات کا بدلتے رہنا، یہ دوسری بے یقینی کی کیفیت جو ہے یہ ان کے دوسرے سٹیج میں آئے گی۔ تندرستی کی حالت میں یہ عام انسانوں کی طرح بہتر ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی غیر یقین، بد اعتماد ضرور ہوتے ہیں، لیکن سیکنڈ سٹیج میں ان کی بے یقینی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور ہر دوسرا بندہ ان سے تنگ ہوتا ہے، اور جب تھرڈ سٹیج آتی ہے تو پھر پاگل پنے کی کیفیت آتی ہے، پھر دوسروں کو یہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں، دوسروں سے خوف کھاتے ہیں، دوسروں کو قتل کرنے کی خواہش بھی رہتی ہے، دوسروں سے ڈرتے ہیں کہیں یہ ہمیں زہر نہ دے دیں، دوسروں سے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے بد یقین ہو جاتے ہیں، بد اعتماد ہو جاتے ہیں، اور پاگل ہو جانے کا خوف رہتا ہے ان کو۔ یہ مزاج ہے مرگ سال کا۔ مرگ سال کی خاص علامات۔ مرگ سال کی بہت ساری علامات ہیں، بہت بڑی دوا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک ہزاروں علامات ہیں، لیکن مخصوص علامات کرنے کی میری عادت ہے، بیان کرنے کی، جن سے پہچان ہو جائے ان ادویات کی۔
مرگ سال کا سب سے پہلے تو حافظہ بہت کمزور ہوتا ہے، یادداشت بہت کمزور ہوتی ہے، اور مرگ سال کی جو سب سے خاص علامت ہے وہ ہے رات کو تکلیفات کا بڑھنا۔ اسی کی کوئی بھی کیفیت ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، کوئی بھی علامت ہے، وہ رات کو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ رات کو آنکھوں کی تکلیف کا ہونا، کوئی بھی تکلیف ہونا، ناک، کان، گلا، بخار، ٹانسلز، بے چینی، سر درد، بخار، کچھ بھی ہو، جو پیٹ کا درد یا ڈائریا کا ہونا، رات کو اس کی علامات بڑھ جاتی ہیں۔ جلدی امراض ہیں، رات کو زیادہ ہوتی ہیں، خارش رات کو زیادہ ہوتی ہے۔ ایک تو رات کو علامات کا زیادہ ہونا بہت خاص علامت ہے۔ دوسری جو علامت ہے وہ ہے منہ کی علامت ہے۔ منہ سے مرگ سال کو پہچانا جا سکتا ہے۔ پیاس کا زیادہ ہونا، پیاس کا زیادہ ہونا لیکن حلق کا خشک ہونا اور زبان کا تر ہونا، یہ تین چیزیں، بلکہ چوتھی چیز بھی ایڈ کر لیں، منہ میں تھوک کی زیادتی۔ ٹھیک ہے، منہ میں تھوک کی زیادتی، زبان تر اور حلق خشک اور پیاس زیادہ۔ عجیب بات ہے، زبان تر ہے، حلق خشک ہے، پیاس زیادہ ہے اور منہ میں تھوک بہت زیادہ ہے اور منہ سے بدبو آتی ہے۔ پانچویں چیز، یہ ان 5 چیزوں سے مرگ سال بڑی آسانی سے پہچانی جا سکتی ہے۔ پرانا نزلہ ہو، ہڈیوں میں درد ہو، جلدی امراض ہوں جو رات کو زیادہ بڑھ جائیں، مٹھائی سے نفرت، معدے کی علامات میں مٹھائی سے نفرت ہے، مٹھائی ہضم نہیں ہوتی، میٹھی چیزیں ہضم نہیں ہوتی، گوشت، مکھن، گھی ہضم نہیں ہوتا۔ لوز موشن کی جو علامات ہیں پہچاننے والی وہ ہیں پیچس، مروڑ، اور ایسا پیچس، اس کی بھی 2 خاص چیزیں ہیں۔ ایک تو چپچپا پخانا، لیس دار چپچپا پخانا لازمی شرط ہے اس کی، چپچپا پخانا نہ ہو اور زبان تر اور پیاس زیادہ نہ ہو تو مرگ سال بن ہی نہیں سکتی۔ چپچپا پخانا لازمی شرط ہے، اور مروڑ، اور ایسا مروڑ جو پخانا کرنے کے بعد بھی مروڑ ختم نہ ہو، اس کی تکلیف ختم نہ ہو، سکون نہ آئے، درد ختم نہ ہو، تو وہ مرگ سال ہوگی۔ اور ایک اور سب سے بڑی بہت خاص علامت وہ ہے پسینہ آنے سے تکلیف کا زیادہ ہونا، یعنی پسینہ آنے سے سکون نہیں آتا، پسینہ آنے سے بخار نہیں اترتا، مریض کو سکون نہیں آتا، پسینہ بھی آتا ہے لیکن اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ یعنی مرگ سال کی جو پہچان والی علامات ہیں وہ ہے زبان کا تر ہونا، حلق خشک، پیاس زیادہ، منہ میں تھوک اور منہ سے بدبو، اور چپچپا پخانا جس کو پیچس اور مروڑ پخانا کرنے کے بعد بھی تکلیف اور درد اور مروڑ قائم رہے، اور پسینہ آنے سے تکلیف کا زیادہ ہونا اور کم نہ ہو، پسینہ آنے سے سکون نہ ہو، بخار نہ اترے، تکلیف زیادہ ہو جائے اور رات کو تکلیفات کا بڑھ جانا، یہ چند 4-5 چیزیں ہیں جو مرگ سال کی پہچان بنتی ہیں۔ مرگ سال کی کلینکل پریکٹس میں چند چیزیں بتا دوں۔ ایک تو پارا کھلانے کے بعد اثرات کی دوا ہے۔ قوت مدافعت جب بہت زیادہ کمزور ہو جائے کسی انسان کی تو اس کے اندر بھی یہ علامات آ سکتی ہیں۔ رطوبات رک جانے سے پیدا ہونے والی تکلیفات کی دوا مرگ سال ہے، لیکن مخصوص علامات میں نے بیان کر دی ہیں۔ جگر بڑا ہوا ہو، مرگ سال دوا ہوگی۔ موسم گرما کی پیچس، اس کے جو پیچس ہیں اس کی خاص علامت بات جو ہے وہ ہے موسم گرما کے پیچس، اور اس کی جو رطوبات ہیں وہ سبز ہوں گی، یہ بھی یاد رکھنے والی چیز ہے جو اوپر میں نہیں بتا سکا، یاد نہیں رہا۔ اس کے علاوہ پستانوں میں، کمواری بچیوں میں یا لڑکوں میں پستانوں میں دودھ آ جانے میں مرگ سال دوا بنتی ہے، اور اس کے ریزلٹس ملتے ہیں، مجھے نہیں ملے لیکن سنے ہیں۔ بڑی آنت کی انفیکشن میں، سوزش میں، اور منہ کی دوا، مرگ سال کا جو مرکز ہے وہ گلا ہے مین۔ ٹانسلز میں، ٹانسلز کا بڑھ جانا، ٹانسلز کی انفیکشن ہونا، ٹانسلز کی وجہ سے قد کا نہ بڑھنا، اور باقی جو علامات اگر ہوں تو مرگ سال بہترین کام کرے گی۔ باقی اوپر میں نے علامات بیان کر دی ہیں، کلینکل پریکٹس میں یہ چند چیزیں ہیں۔
مرگ سال کے کامیاب کیسز. میرے پاس ایک لیڈیز آئیں جنہوں نے مجھے بتایا کہ جی میرے منہ میں تھوک بہت زیادہ آتا ہے، دن کو بھی آتا ہے لیکن رات کو بہت زیادہ آتا ہے اور حلق خشک رہتا ہے اور مجھے ہر وقت تھوکنا پڑتا ہے دن کو بھی، تو رات کو تو مجھے ایک سائڈ پہ برتن رکھنا پڑتا ہے. تو مرگ سال کے ایک ہفتے کی دوا سے وہ 200 سے وہ ٹھیک ہو گئی. اس کے علاوہ پیچس میں تو کافی لوگوں کو اللہ پاک نے شفا دی، اور مرگ سال کے پیشنٹ کی ناکامی بھی ہوئی، اس کی غیر مستقل مزاجی اور بد اعتمادی کی وجہ سے کچھ کیسز ناکام بھی ہوئے جو مرگ سال کے کیسز تھے، پیشنٹ تھے، لیکن انہوں نے اپنا صحیح سے ٹریٹمنٹ نہیں کروایا. ٹانسز میں بھی مرگ سال کو میں نے بہت اچھا پایا ہے. مرگ سال سے نئے ٹانسز ٹھیک ہو جاتے ہیں، جو وہ ٹانسز، وہ ان بچوں کے ٹانسز جو ابھی 1-2 ماہ ہوا ہے، تو وہ ٹانسز جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اپنی پوزیشن پر واپس چلے جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی کرونک کیس ہے تو وہ ٹانسز اپنی پوزیشن پر واپس نہیں جائیں گے. لیکن کیا ہوگا بریٹا کارپ سے، بیلاڈونا سے، مرگ سال سے سمٹم کے مطابق آپ ٹریٹ کریں گے تو ٹانسز جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے، وہاں سے انفیکشن وغیرہ ختم ہو جائے گی، یا لیکسس سے، یا اور بھی بہت ساری ادویات ہیں. تو اکارڈنگ ٹو سمٹم مرگ سال یا کوئی بھی میڈیسن ہے وہ ٹانسز کو ٹھیک کرے گی، لیکن اس میں پیپری شاٹ وغیرہ اس کی انفیکشن وغیرہ ٹھیک کر دے گی، لیکن وہ ٹانسز بعض دفعہ اپنی جگہ پر واپس نہیں جائیں گے. تو یہ کچھ چند کیسز تھے. ایک چھوٹا بچہ بھی میرے پاس آیا جس کو بہت زیادہ تھوکتا تھا، تو اس کو بھی مرگ سال 30 کی چند ڈوز دی، وہ ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ بہت ساری میں نے یوز کی ہے، مرگ سال بہت دفعہ یوز کی ہے، ڈیلی کی روٹین میں ہے، لیکن اب اس وقت یاد نہیں کیسز آ رہے، لیکن بہت زیادہ یوز کی ہے، تھوک میں بھی، پیچس میں بھی، ٹانسز میں بھی. اور ناکامی ان کیسز میں ہوئی جو کرونک تھے. کچھ لوگ ایسے بھی آئے جو مرگ سال کے کلیئرلی پیشنٹ تھے، لیکن کچھ ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کی وجہ سے، ان کی غفلت سے، انہوں نے ساتھ کچھ اور میڈیسن جو یوز کروائیں جن کی وجہ سے مرگ سال نے صحیح طرح سے کام نہیں کیا. تو ان لوگوں کو جب میں نے مرگ سال سلیکٹ کی، میری عادت ہے میں اپنی پرسکرپشن پر نام لکھتا ہوں، تو جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے مرگ سال لکھی ہے تو انہوں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں مرگ سال نہ دیں. کیوں جی؟ وہ ہمیں فلاں ڈاکٹر نے دی تھی. میں نے کہا اس نے کیا دیا تھا، کس طریقے سے دیا تھا، میرا اپنا انداز ہے. نہیں جی، وہ بد اعتماد ہو گئے. تو خیر ان کی قسمت میں شفا نہیں تھی. شفا من جانب اللہ ہے. ان دواؤں میں تو یہ تو ایک وسیلہ بنتا ہے. جب اللہ پاک کی طرف سے شفا متعین ہو، وقت مقرر ہو، تو وسیلے بن جاتے ہیں. اگر شفا مقرر نہ ہو، اوپر سے منظوری نہ ہو اللہ پاک کی طرف سے، تو مریض شفا کے قریب آ کر بھی واپس چلا جاتا ہے. میں نے سفلس کے ایسے پیشنٹ دیکھے ہیں، مرگ سال کے ایسے پیشنٹ، کرونک پیشنٹ دیکھے ہیں جو سفلینم سے یا مرگ سال سے ٹھیک ہو سکتے تھے، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئے. انہوں نے دوائی بھی نہیں لی. یہاں گکڑ میں ایک MBBS ڈاکٹر ہیں، وہ گھومتے ہیں، MBBS ہیں، اکثر ان کو میں دیکھتا ہوں، وہ چلتے رہتے ہیں، اور وہ ان کی جو ساری علامات ہیں وہ سفلینم سے بہت زیادہ ملتی ہیں. لیکن وہ 3 بار آئے ہیں، 3 بار ہی مجھ سے مشورہ کیا ہے. وہ ہاتھ دھوتے ہیں، وہ بہت زیادہ، اور باقی بھی علامات جو ہیں وہ سفلینم سے بہت زیادہ ملتی ہیں، لیکن انہوں نے ایک بار بھی دوا نہیں لی. اور میرے خیال میں ان کو 4-5 سال سے دیکھ رہا ہوں، وہ آتے ہیں لیکن وہ دوا نہیں لیتے. تو یہ جو سفلیٹک کرونک پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ بد اعتماد ہوتے ہیں، وہمی ہوتے ہیں، اور مزاج ان کا تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور خود سے کوئی کام کر نہیں سکتے، دوسروں پر اعتماد کرتے نہیں ہیں. ایکیوٹ حالتوں میں یا گلے وغیرہ کے معاملات میں یا چھوٹے موٹے معاملات میں تو مرگ سال ایکیوٹ حالتوں میں بہترین کام کرتی ہے، اور پیشنٹ بھی کیور ہوتا ہے، اور اکثر بچے کیور ہو جاتے ہیں، بڑے بھاگ جاتے ہیں.